بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہیپ کی طرف سے السلام علیکم ناظرین محترم۔ کل ہم آپ کے لیے ایک سٹوری لے کر آئے تھے، آج اس کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیکھ کر خوش ہو گئے نوجوان نے کہا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینہ کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقہ کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آن پہنچے اور چلاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے سب کچھ اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ تم سے جب جاؤں گا تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ میں کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا، تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو کر انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں سے کسی دور دراز کے مقام پر چلے جانا، اور اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تفسس سے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سیز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کو بعد واپس آ گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول دی، انہوں نے وہاں باندھ دی، اب جوگی بابا کو مل لو، مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگی نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے، جو آج بھی زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، دروازہ کھولا اور غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو، ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں۔ وہ آج دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سر پر پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک سے زیادہ ہوگی۔ یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلے گا۔ دادے ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا، تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادے ابو نے دادی سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جمعہ والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادے ابو نے سوراخ میں بھینس کا دودھ جو وہ گلاس بھر کر ساتھ لائے تھے اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بھنبھناہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے یہ آوازیں سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پر ڈال دینا۔ اسی لمحے اچانک سے کالے بھیڑ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ بھیڑوں کے نکلنے کے سوراخ سے رفتار اور بھنبھناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی دیر بھیڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا جو بہت خوفزدہ ہوئے کھڑے تھے نے چونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بھیڑ نکلنا اور بھنبھناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادے نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بھیڑوں کا غول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔
کپڑا منہ پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہنا سچ ثابت ہوا، دادے کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پر دادے نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ میں جب سمجھدار اور شادی لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کیا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی مندارے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب بابا شریف کو جانتے تھے۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی روز نئی سے نئی اور دلچسپ بات اور واقعے دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ تو ناشتہ کرنے کے دوران میں سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی، محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہ آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنی حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پر کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پر بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہ تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کے دادا دادی پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مل لیں۔ مختصر کے کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک بریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک بریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ اور ناظرین محترم، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے
تاکہ آپ روز اس طرح کے سبق آموز پراسرار اور انبیاء اسلام کے واقعات اسلامی ویڈیوز دیکھتے اور سنتے رہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ خدا حافظ۔